جناب اسپیکر، 27 تاریخ کو پشتون تحفظ موومنٹ کے قائد منظور پشتین کو پشاور سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ الزام ان پر صرف یہی ہے، اور الزام وہی ہے جو کہ بادشاہ خان کے اوپر بھی لگا تھا، جو کہ ولی خان سے لے کر اسفندیار ولی تک سب پر لگا تھا، جو کہ سمت خانہ چکزئی سے لے کر محمود خانہ چکزئی تک سب پر لگا تھا، جو کہ فاطمہ جناح کے اوپر بھی لگا تھا، جو کہ خیر بخش مری کے اوپر بھی لگا تھا، جو کہ جی ایم سید کے اوپر بھی لگا تھا، جو کہ عطا اللہ مینگل صاحب کے اوپر بھی لگا تھا۔ یہ تمام وہ جو کہ مجھ پر بھی لگا ہے، اور شاید یہاں پر اور وہ لوگ تھلپور صاحب بیٹھے ہیں، بھٹو صاحب پر جو بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، جس نے بھی سچ کی بات کی، جس نے بھی جمہوریت کی بات کی، جس نے بھی پاکستان کی آئین کی بات کی، اس پر الزام یہی لگا ہے کہ یہ اس ملک کا بھی غدار ہے، یہ آئین بھی نہیں مانتا، یہ قانون بھی نہیں مانتا، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ ان تمام شخصیات پر جب بھی اس طرح کے مقدمے قائم ہوئے، ابھی تک پاکستان کی ایک بھی عدالت میں ایک بھی شخصیت کے اوپر ایک بھی جرم ثابت نہیں ہوا۔ اگر ثابت صرف کسی کے خلاف ہوا ہے تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہوا ہے، جس کے خلاف جو کہتے تھے، جو کہ بڑے دھڑلے سے کہتے تھے کہ آئین کیا چیز ہے، آئین کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو ڈسٹ بین میں بھی پھینک سکتے ہیں۔ تو یہ صاحبان اس وقت کہا تھے جب اس پارلیمان کے بنائے ہوئے آئین کے بارے میں ایک ڈکٹیٹر اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ جناب اسپیکر، پھر جب ایک عدالت بنتی ہے، اس پر ایک مقدمہ چلتا ہے، اور اس مقدمے میں وہ کنوکٹ ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے جناب اسپیکر، جب وہ کنوکٹ ہوتا ہے تو اس کنوکشن کے فرد نے جو جرم کیا ہے، ایک ادارہ اسے اون کرتا ہے۔ یہ جناب اسپیکر بہت خطرناک بات ہے۔ یہ آئین اس پارلیمنٹ نے بنایا ہے، اس آئین کا رشتہ ہے اس ریاست اور اس کے عوام کے درمیان۔ یہی آئین ایک دوسرے کو باندھتی ہے۔ اس آئین کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ غدار ہے۔ میں آخر میں صرف اس بات پہ بھی آؤں گا، لیکن یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ یہ کون سا کلچر ہم پروموٹ کر رہے ہیں؟ ایک اسپیسیفک نیریٹو بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ منظور پشتین کی گرفتاری کے خلاف اس دن جب پریس کلب کے سامنے ہم احتجاج کر رہے تھے تو مجھے بھی گرفتار کیا تھا، کھینچ کے لے کر گئے، مجھے گاڑی میں ڈالا، اور جب مجھے گاڑی میں ڈال رہے تو ایک پولیس کا سپاہی۔ ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ نیریٹو ہے جو ایک انجینئر طریقے سے پریس کے ذریعے اور دوسری تمام اس طرح کے بیانات کے ذریعے پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ سپاہی چلاتا ہے، مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا، وہ چلاتا ہے کہ ہندوستان مرد آباد اور اسلام زندہ باد۔ تو گویا اب اور اس طرح ایک اور مذہب کے خلاف بھی کچھ کلمات کے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو جب اپنے مفادات کی بات تھی تو ڈالر کی جنگ کے لیے میں سب سے بہتر مسلمان بھی تھا، میں مجاہد بھی تھا، مجھے لڑوایا بھی، لیکن جب میں اپنے حق کی بات کرتا ہوں، جب میں اس جنگ کے خلاف بات کرتا ہوں، جب میں اس جنگ کی مذمت کرتا ہوں، جب میں اس جنگ کو روکنے کی بات کرتا ہوں، تو پھر مجھے اور کفر کے فتوے بھی لگنے شروع گئے۔ وہ جو مختلف ممالک کے ایجنڈے کے فتوے تھے وہ تو ختم ہو گئے، میرے خیال میں وہ بھی کام نہیں کر پا رہے۔ اب یہ فتوے بھی لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ فلانا ہم کسی اور مذہب کے ہیں، اب پھر ہم کافر بھی ہو گئے۔ یہ جس تقریر کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہے جو علی وزیر صاحب نے یہ استعمال کیے ہیں، لیکن شاید آپ کو اپنے پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ یاد ہوں، وہ الفاظ جو انہوں نے اس پارلیمنٹ کے لیے کہے تھے، اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا کہیں کہ اس پارلیمنٹ کے خلاف اس نے کیا کیا تھا۔ اور جناب اسپیکر، میں اپنی تحریک کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں، جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، جس دن سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے، ہم پر یہ بات بھی کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ ایک گملہ بھی ہم کے اوپر بھی دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ کیا کیا تھا؟ میں تو جب یہاں پر احتجاج کے لیے آیا تھا، میں نے تو ایک گملہ بھی نہیں توڑا تھا، میں 10 دن یہاں پر بیٹھا تھا،
میں نے کوئی روڈ بھی بلاک نہیں کیا تھا, میں نے ایک گملہ بھی نہیں توڑا تھا. آپ نے تو پارلیمنٹ میں بھی حملہ کیا, آپ نے تو پی ٹی وی پر بھی حملہ کیا. اس سے زیادہ دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو تو کسی نے گرفتار نہیں کیا, وہ تو اب بھی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہے. آپ کے صدر ابھی پاکستان کے صدر ہے, وہ ان پر بھی اس طرح کی دہشت گردی کے مقدمات ہیں. تو جناب اسپیکر, ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ 2 دن پہلے پرویز خٹک صاحب بیان دیتے ہیں کہ میں مذاکرات کی دعوت دیتا ہوں, پھر اس کے دوسرے دن بعد پھر منظور پشتین کو گرفتار کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ ذرا پھر ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ اس ملک کو چلا کون رہا ہے. وفاقی وزیر دفاع ہمیں مذاکرات کی دعوت دیتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرے دن منظور پشتین کو گرفتار کیا جاتا ہے. پھر جناب اسپیکر, یہاں پر اسلام آباد میں ایک پرامن احتجاج ہو رہا تھا, پھر 23 مجھ سمیت 29 بندے, پھر آخر میں 23 بندے رہ گئے. 23 بندوں کو, جس میں عوامی ورکر پارٹی کے لوگ بھی تھے, جس میں پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ بھی تھے, ان کو گرفتار کیا گیا. پھر ان پر مقدمے بھی درج کر دیے گئے, اور مقدمہ بھی غداری کا. ہر مقدمہ جب درج ہوتا ہے پھر وہ اس میں غداری کا دفعہ ضرور شامل ہوتا ہے. آخر میں جناب اسپیکر, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید پورا ملک ہی غدار ڈکلیئر ہو جائے, سوائے چند افراد کے, سوائے چند سرکاری افسران کے. تو ذرا خدا را یہ اس چیز پر توڑا ذرا عدالتوں کا بھی وقت ضائع نہ کرے, پروسیکیوشن کا بھی وقت ضائع نہ کرے, اور اس پورے ملک کو غدار بنانے کا جو پروجیکٹ جس نے بھی اپنے سر لیا ہے, ان کو بھی اس پروجیکٹ سے روکے کہ یہ انتہائی خطرناک پروجیکٹ ہے. اس طرح سے مملک, اس طرح سے ریاست نہیں چل سکتی, اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا کہ جو اپنے حق کی بات کرتا ہے, جو یہاں پر مجھے پتا ہے مراد سعید پھر اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے پھر بھرپور جو بھی اس کے دل میں آئے گا وہ بولے گا. لیکن میں اس کو یہ بات بتاتا چلتا ہوں, میں یہ بات بتاؤں گا کہ ذرا اپنی قوم کی بھی فکر کرو, ذرا اپنی قوم کی بھی فکر کرو. یہ نوکری آپ کو کچھ نہیں دے گی, یہ صرف 1 سال رہے گی, 2 سال رہے گی, 3 سال رہے گی. ان کو صرف گالی دینے کے لیے یہاں پر بٹھایا گیا ہے. کیا آپ نے گالیاں دینی ہے؟ ان سب کو گالیاں دینی ہے جو اپنے حق کی بات کرتے ہیں. آپ کو گالیاں دینے کے لیے بٹھایا گیا ہے. مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے وزٹ کریں عوامی آواز میڈیا گروپ کی ویب سائٹ awamiawaz.pk.